السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے مشترکہ امیدوار محمد شہباز شریف 174 ووٹ لے کر ملک کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت سیاسی عدم و استحکام کا شکار ہے اور نئے وزیر اعظم کو بے روزگاری، اقتصادی دہشت گردی اور بیرونی دنیا کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات استوار کرنے کے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں اور ان سمیت دیگر اراکین قومی اسمبلی مستعفی ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے اعلان کے بعد تحریک انصاف کے اراکین ایوان سے باہر چلے گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف نے وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف جمع کرائی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی۔ اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی ہر فورم پر اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نریندر مودی کو یہ مشورہ دیں گے کہ دونوں ممالک میں موجود غربت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغان عوام کی بہتری کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اتوار کی صبح قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پارٹی کے سپورٹرز نے رات گئے کئی شہروں میں احتجاج اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں ہونے والے بڑے مظاہروں کے شرکاء نے حزب اختلاف کے ساتھ ملک کی طاقتور فوج اور عدلیہ پر بھی تنقید کی اور انہیں بھی حکومت کو ہٹانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ تقریباً 3.5 سال اقتدار میں رہنے اور اس دوران کئی انتخابی وعدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے باوجود شہری علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد میں پارٹی کی حمایت میں نکلنے پر بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی عوامی حمایت میں اصل کردار عمران خان ہی کی شخصیت کا ہے، جس کا اثر اب بھی لوگوں میں بہرحال موجود ہے۔ تاہم ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس سے آنے والے انتخابات میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں اس کا انحصار شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہونے والی حکومت کی کارکردگی پر بھی ہے، جسے معیشت سمیت کئی سیاسی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں اتوار کے روز وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے اور سیاسی غیر یقینی میں کمی آنے کے بعد آج بازار حصص میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اب تک 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور مارکیٹ اس وقت 45,000 پوائنٹ سے بھی بلند دیکھی جا رہی ہے، جبکہ مارکیٹ کے حجم میں ایک ہی روز میں 3% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اضافہ 16 ماہ بعد ایک ہی روز میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ کہا جا رہا ہے۔
دوسری جانب شرح سود میں اضافے اور سیاسی منظرنامہ بہتر ہونے کی وجہ سے ملک میں امریکی ڈالر کی مانگ میں بھی کمی آئی ہے، جس سے پاکستانی روپے کی قدر میں بھی مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ انٹر بینک میں اس وقت ایک امریکی ڈالر کی قیمت 183 روپے 25 پیسے ہو گئی ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سیاسی فضا میں کسی حد تک بہتری اور اس حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی کی کیفیت میں کمی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب عالمی ریٹنگ کمپنی موڈی نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا ہے، جس کا اثر مارکیٹ پر مثبت انداز میں مرتب ہوا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے پر بھارت اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں ہونے والی سرگرمیوں کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور محتاط اندازوں میں رشتوں میں بہتری کی امید کر رہا ہے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں اور ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور اس تبدیلی کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سابق سفارتکار جے کے ترپاٹھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ بڑے مسائل کو الگ رکھ کر پہلے بحالی اعتماد کے چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں۔ وہ اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے سفارت خانوں میں عملے کی تعداد کو مکمل کیا جانا چاہیے۔ اور اب یوکرین اور روس جنگ کے بارے میں تازہ ترین صورتحال۔ روسی افواج نے اتوار کے روز مشرقی یوکرین میں حملے کیے اور ایک اسکول اور رہائشی عمارتوں پر گولہ باری کی۔ مقامی علاقے لوہانس کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دیر کیے بغیر علاقے سے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ جنوب مشرقی یوکرین میں دنیپرو کے گورنر ویلنٹن رزنچینکو کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے پورے علاقے میں اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں ایک شخص زخمی ہوا۔ یوکرین کے حکام اور ریلوے کے ریاستی ادارے نے انخلا کے نئے راستوں کا اعلان کیا ہے، لیکن انہوں نے جمعے کو ایک ریلوے اسٹیشن پر روسی میزائل حملے میں 52 افراد کی ہلاکتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ روسی فوج شاید یوکرینی باشندوں کو ریل کے ذریعے علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کرنے سے ڈرا رہی ہوگی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ روسی افواج نے مشرقی یوکرین کے ڈونیٹسک اور لوہانس علاقوں پر گولہ باری جاری رکھی، جبکہ یوکرین کی افواج کئی حملوں کو پسپا کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں روسی ٹینک، گاڑیاں اور توپ خانے کا سامان تباہ ہو گیا ہے۔ وزارت کے ایک بیان میں روس کے ان گائیڈڈ بموں کے اس مسلسل استعمال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان اندھدھند حملوں سے شہریوں کو زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ اس تنازع نے یوکرین کے 44 ملین افراد میں سے ایک چوتھائی کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 45 لاکھ سے زیادہ افراد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی جنگی کوششوں کے لیے مزید امداد بھیج رہا ہے، جس میں ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اور 50 امدادی اہلکار شامل ہیں، تاکہ سامان کو یورپ میں تقسیم کے مراکز تک پہنچایا جا سکے، جہاں سے اسے یوکرین میں تقسیم کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے متنبہ کیا ہے کہ روسی فوجی مشرقی یوکرین میں اور بھی بڑی کارروائیاں کریں گے، تاہم ان کی افواج تیار ہیں اور جوابی رد عمل آئے گا۔ زیلنسکی نے اتوار کو ایک ویڈیو خطاب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دن 6 ہفتے سے جاری جنگ کی طرح ہی اہم ہوں گے۔ سی بی ایس ٹیلی ویژن کے پروگرام 60 منٹس کے ساتھ انہوں نے اتوار کی رات نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ یوکرین کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ اسلحے کی ترسیل میں اضافہ کرے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ پیر کو روس کے خلاف پابندیوں کے ایک اور دور پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ ماسکو میں آسٹریا کے چانسلر کارل
نہمر روسی رہنما ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں، جو فروری کے آخر میں پوٹن کے یوکرین پر حملے کے آغاز کے بعد سے کسی یورپی رہنما کا ایسا پہلا دورہ ہے۔ صدر جو بائیڈن آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ورچوئل بات چیت کر رہے ہیں، ایسے میں جبکہ امریکہ کے پابندیوں کے ذریعے روس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ملک کی توانائی کی کلیدی صنعت بھی شامل ہے۔ بھارت نے غیر جانبدارانہ موقف اپنایا ہے اور روسی تیل اور گیس کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے روس کو معطل کرنے کے ووٹ سے بھی گریز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن اس میٹنگ میں یوکرین کے خلاف روس کی وحشیانہ جنگ کے نتائج اور عالمی خوراک کی فراہمی اور اجناس کی منڈیوں پر اس کے غیر مستحکم اثرات کو کم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کو بتایا ہے کہ خفیہ معلومات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ روس کی حکومت نے اعلیٰ ترین سطح پر یوکرین کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ البتہ روس نے یوکرین پر حملوں سے متعلق منصوبہ بندی کے الزام کی تردید کی ہے۔ پوپ فرانسس نے اتوار کو مقدس ہفتے ایسٹر کا آغاز یوکرین میں جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ کیا تاکہ مذاکرات کے ذریعے امن کا موقع مہیا کیا جا سکے۔ پوپ نے رہنماؤں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ کووڈ وبا کے بعد پہلی بار سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہجوم کے ساتھ پام سنڈے ماس مناتے ہوئے پوپ فرانسس نے زور دیا کہ ایسٹر کے لیے جنگ بندی شروع کرتے ہوئے ہتھیار رکھ دیے جائیں، نہ کہ ہتھیاروں کو دوبارہ لوٹ کیا جائے اور لڑائی دوبارہ شروع کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی مذاکرات کے ذریعے امن تک پہنچنے کے لیے جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ایران میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاعات کے رد عمل میں کابل میں خواتین سمیت متعدد افراد نے پیر کو ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایران میں افغان افراد کے خلاف ایسے واقعات کی روک تھام پر زور دیا۔ اسی دوران طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتوار کو کابل میں ایرانی سفیر بہادر امینیان سے ملاقات کی اور ایران میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک پر تشویش کا اظہار کیا۔ امیر خان متقی نے ایران میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات اور عوامی تاثرات کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ادھر ایرانی سفیر نے کہا کہ امام علی رضا کے مزام پر چاقو کے حملے کے بعد بعض بدنیت حلقے منصوبہ بند ایجنڈے کے تحت دونوں دوست اور پڑوسی ممالک کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں۔ اس حملے میں 2 علماء ہلاک اور 1 خادم زخمی ہوا۔ سابق صدر حامد کارزئی نے بھی ایرانی سفیر سے ملاقات کی اور ان سے سوشل میڈیا رپورٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب نے رواں سال 10 لاکھ افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان حال ہی میں کورونا پابندیوں کی نرمی کے بعد سامنے آیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج نے ایک بیان میں کہا کہ رواں سال 10 لاکھ ملکی اور غیر ملکی عازمین کو حج کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے آغاز سے قبل ہر سال لگ بھگ 25 لاکھ افراد دنیا بھر سے حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے تھے، مگر کورونا وائرس نے جہاں دنیا بھر میں اجتماعات متاثر کیے، وہیں حج پر بھی اس کا اثر پڑا اور سعودی حکام نے سال 2020 میں صرف 1000 افراد کو حج کی اجازت دی۔ گزشتہ برس اس تعداد کو کچھ بڑھایا گیا اور مجموعی طور پر 60,000 مقامی افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی۔ ان افراد کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وزارت حج کی جانب سے ہفتے کو کیے گئے اعلان میں کہا گیا کہ رواں سال 65 سال کی عمر کے ویکسین شدہ افراد حج کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سفر سے 72 گھنٹے قبل تک کا
मनफी कोरोना पीसीआर टेस्ट जमा करवाएं। बयान में कहा गया है कि हुकूमत दुनिया भर से ज़्यादा मुसलमानों की हज की अदायगी यकीनी बनाने के साथ साथ आज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतवार को रिपोर्ट किया कि ईरानी कानून साजों ने सन 2015 के जौहरी माहदे की बहाली के लिए शराइत तय की हैं, जिनमें अमरीकी कांग्रेस की तरफ से मंजूर शुदा कानूनी जमानतें भी शामिल हैं कि वाशिंगटन माहदे से अलग नहीं होगा। ईरान और अमरीका ने गुज़श्ता साल वियना में बिलवास्ता बातचीत की है ताकि तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान सन 2015 के जौहरी माहदे को बहाल किया जा सके, जिससे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सन 2018 में अलग हो गए थे। इसके बाद ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम में पेशरफ्त करते हुए इसकी खिलाफ वर्जी की। मुज़ाकरात अब तातुल का शिकार हो गए हैं क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इतवार के रोज़ कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान पर से कुछ पाबंदियां हटाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करने चाहिए ताकि जौहरी माहदे की बहाली के लिए खैर सगाली का मुजाहरा हो। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। शंघाई ने कोविड के 11,000 से ज़्यादा सेहत याब होने वाले मरीजों को अस्पताल से फारिग किया है और सेहत के हुक्काम इस बात पर जोर देते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद उन्हें घर वापस जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लॉकडाउन ने चीन के सबसे बड़े शहर में नकलो हरकत को सख्ती से महदूद कर दिया है। शंघाई हेल्थ कमीशन के डायरेक्टर का कहना है कि उनके अहल खाना को उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और न ही उनके साथ इम्तियाजी सलूक करना चाहिए। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स का कोविड टेस्ट मुस्बत रहा है। मेयर ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी फैबियन लेवी ने एक बयान में कहा कि एडम्स इतवार के रोज खराब गले और आवाज के साथ बेदार हुए। एडम्स ने पीसीआर टेस्ट कराया जो मुस्बत रहा। फैबियन ने एक ट्वीट में बताया कि एडम्स ने पहले एक रैपिड टेस्ट कराया था जो मनफी था, लेकिन एहतियात के पेश नज़र इजाफी टेस्ट करा लिया था। एडम्स में कोई दूसरी अलामत नहीं है, लेकिन उन्होंने हफ्ते के लिए तमाम अवामी तकरीबात मनसूख कर दी हैं और वो एंटी वायरल अद्वियात ले रहे हैं। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए आपके हम बेइंतहा मशकूर हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।